اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں میں توسل سے متعلق روایات اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ اگر کوئی اس کی طرف مراجعہ کرے تو اسے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا اور اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ توسل ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام فرق اسلامی متفق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اہل سنت اور شیعوں کی کتابوں میں توسل سے متعلق روایات اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ اگر کوئی اس کی طرف مراجعہ کرے تو اسے اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا اور اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ توسل ایک اسلامی عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام فرق اسلامی متفق ہیں۔ اخیراً آ کر کچھ لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ توسل شرک ہے، بدعت ہے، لہذا ان کے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے آج کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ توسل ایک الہی عقیدہ ہے، توسل ایک دین کا وہ حصہ ہے کہ جو یقینی اور اطمینان بخش ہے۔ روایات تین حصوں پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق گفتگو کرنا ہے کہ رسول کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تین طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، یعنی تین طبقے ہیں روایت کے۔ پہلے طبقہ روایت کا وہ ہے کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ رسول کی ظاہری زندگی سے پہلے، یعنی رسول جب عالم ملکوت میں نور کی شکل میں تھے، جب بظاہر جسم کی شکل میں نہیں تھے، اس وقت اللہ کے اس رسول کے وسیلے کو جناب آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے توبہ کو بخشوایا۔ یہ پہلا طبقہ ہے روایت کا۔ روایت کے دوسرے طبقے میں وہ روایات نقل کی گئی ہیں جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ رسول کی ظاہری زندگی میں بھی رسول کو توسل اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور تیسرا اور آخری طبقہ روایت کا وہ ہے کہ جب رسول اکرم بظاہر ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، پروردگار کی بارگاہ میں چلے گئے، تو جانے کے بعد یعنی رسول کی موت کے بعد بھی رسول کو وسیلے کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں لوگوں نے استعمال کیا۔ پہلا طبقہ جس میں رسول کی اس زندگی کا ذکر ہے کہ جو ملکوتی زندگی ہے، جو نورانی زندگی ہے، وہاں اس طرح سے روایات نقل کی جاتی ہے کہ مرحوم حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک میں اس روایت کو رسول اکرم سے نقل کیا ہے کہ جب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عالم ملکوت میں، اس جنت میں جہاں پروردگار نے جناب آدم و حوا کو ساکن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ دونوں اس میں رہیں اور آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور نتیجتاً شیطان نے جناب آدم کو ورغلا کے اس درخت کا پھل کھلا دیا اور وہاں سے جناب آدم کو یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ترک اولا ہو گیا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں آئے اور کہا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میری اس خطا کو، میری اس اجتباع کو تو بخش دے۔ تو عرش الہی سے آواز آئی، اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد کون ہے؟ تو اس وقت جناب آدم نے کہا پروردگار جب میں مٹی کی شکل کا پتلا تھا اور تو نے اپنا فیض میرے اس پتلے میں، میرے اس وجود میں ڈالا اور تمام ملائکہ نے میرا سجدہ کیا، اس وقت میں نے عرش الہی کی طرف جب اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا تو وہاں عرش الہی پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا کہ محمد کوئی عظیم شخصیت کا نام ہے، کسی باوقار شخصیت کا نام ہے کہ جو پروردگار کے ساتھ جس کا نام عرش الہی پہ لکھا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اے آدم اگر تم محمد کے وسیلے سے میری بارگاہ میں اپنے توبہ کو لے کے آؤ گے، اپنے خطاؤں کو لے کے آؤ گے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو، تمہارے اشتباہات کو معاف کر دیں گے، اور اگر محمد کو خلق کرنا نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی خلق نہ کرتے۔ تو یہ روایت جو مرحوم حاکم نشاپوری نے نقل کی ہے اور بعد میں یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں پایا جاتا۔ اس روایت سے دو نقطے اور دو پوائنٹ نکالے جا سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ توسل کا یہ عقیدہ فقط عالم مادہ تک منحصر اور محدود نہیں ہے، بلکہ عالم ملکوت میں بھی توسل کیا جا سکتا ہے اور جناب آدم نے کیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی صرف ظاہری زندگی نہیں ہے بلکہ ملکوتی زندگی میں بھی جناب رسول اکرم سے توسل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور فریقین یعنی سنی اور شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عالم ملکوت میں جب رسول اکرم نور کی شکل میں تھے تو اس وقت جناب آدم نے اپنی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے جناب رسول اکرم کی ذات کا سہارا لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پروردگار نے جناب آدم کی اس خطا کو معاف کیا۔ دوسرا مرحلہ اور دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے، مرحوم سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے ذیل میں کہ جہاں پروردگار جناب آدم کے سلسلے میں فرما رہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پروردگار
پروردگار عالم نے جناب آدم کو کچھ کلمات کی تعلیم دی اور انہی کلمات کی وجہ سے پروردگار عالم نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں مرحوم سیوطی کہ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ اس مرحلے پہ اس عالم ملکوت میں جناب آدم کو جو اللہ نے کلمات کی تعلیم دی تھی ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ان کلمات سے مراد میری ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، فاطمہ زہرا مراد ہے اور جناب حسنین مراد ہے۔ یعنی کلمات سے مراد پنجتن پاک کی ذات مقدس ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہم کو یقین دلاتا ہے کہ اگر آل محمد کے وسیلے کو پروردگار کی بارگاہ میں استعمال کیا جائے تو پروردگار حتماً اس وسیلے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ فرق نہیں کرتا کہ یہ وسیلہ ہم اس دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یا عالم ملکوت میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دو روایات ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح السند ہیں، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں پایا جاتا، اور ان دونوں روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں لوگوں کے لیے وسیلے کا کام انجام دیتے تھے، وہ بہترین وسیلہ تھے، مقدس وسیلہ تھے، مقدس رابطہ تھے، اسی طرح سے ابھی رسول اکرم بظاہر اس دنیا میں نہیں آئے لیکن عالم ملکوت میں بھی وسیلے کا کام انجام دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے جناب آدم کی خطا کو پروردگار نے معاف کیا۔ تو جب عالم ملکوت میں پروردگار رسول اکرم کی ذات کے ذریعے سے جناب آدم کے ترک اولا کو معاف کر سکتا ہے، اس سے درگزشت کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس عالم مادہ میں جہاں ہر قدم پہ اشتباہات ہوتے ہیں، ہر قدم پہ غلطی ہوتی ہے، وہاں رسول اکرم کی ذات کو اسوہ بنانا، رسول اکرم کی ذات کو وسیلہ بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ رسول کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرنا بدعت و شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں پائی جاتی، بلکہ رسول اکرم کی ذات کو وسیلے کے طور پہ پروردگار کی بارگاہ میں استعمال کرنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اتنے کمتر ہیں کہ ہم خود اپنی ذات کو لے کے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ انسان جب اپنے وجود کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر ذات پروردگار کی طرف نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا کتنا عظیم ہے، کتنا باکمال ہے، اور ہمارے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کم ترین ذات، یہ چھوٹا سا وجود پروردگار کی بارگاہ میں جانے کی قابلیت نہیں رکھتا، لہذا ضروری ہے کہ کسی ایسے وجود کا سہارا لیا جائے جس کی عظمت پروردگار کی نگاہوں کے اندر ثابت ہو، اور وہ وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کی طرف جناب آدم نے اشارہ کیا کہ پروردگار میں اسی وقت یہ بات سمجھ گیا کہ جب میں نے محمد کے نام کو تیرے نام کے ساتھ دیکھا جو عرش الہی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ اس کائنات میں تیری ذات کے بعد اگر کسی ذات کی کوئی عظمت و کوئی وقار ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، لہٰذا میں نے محمد کی ذات کو وسیلہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح پروردگار نے رسول اکرم کے وسیلے سے جناب آدم کی خطاؤں کو اور ان کے اشتباہات کو معاف کر دیا، پروردگار اس عالم مادہ میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان غلطیوں کی معافی کے لیے رسول اکرم کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس وسیلے کے ذریعے ہمارے وجود کو پاک و پاکیزہ کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔